ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے بڑھانے کے بجائے کم کر دیا کیا؟ حضرات، اس ٹھنڈک میں پہلے اتنی بڑی مشین رہت رہا ہے 5 کوس آواز جات رہے اور اتنی مشین پک اپ بھر کے لاد کے لاؤت ہیں وگنا سے باہر نہیں جا سکتے. اللہ جانے کیسی سیٹنگ ہوتی ہے. بہرحال اس سے بہتر تو بغیر مائک کے تھا. اس ٹھنڈک میں آپ لوگوں کا یہاں آنا یہ بہت بڑی بات ہے. جناب ڈاکٹر اقبال صاحب نے، اخلاق صاحب نے اپنے مرحوم بھائی کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا. عرب میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے یمن. یمن کے ایک صحابی ذوالخویسرہ یمن سے چل کر مدینہ آئے. حضور سے پوچھنے لگے متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ قیامت کب ہوگی؟ جب قیامت کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا ما اعدت لها، اے ذوالخویسرہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کیا ہے؟ کوئی تیاری ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ما اعدت لها، اے اللہ کے رسول میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کیا. تو کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر نہ آج ہماری نماز ادا ہو سکتی ہے، نہ ان سے بہتر ہم قرآن پڑھ سکتے. سب کچھ کرتے تھے لیکن کہتے میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کیا. الا احب اللہ ورسولہ، مگر اللہ اور اللہ کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں. ناز تھا صحابہ کو تو نبی کی محبت پر تھا. نماز روزہ سب کرتے تھے لیکن کہا میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کیا مگر یہ کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا المرء مع من احبا، اے ذوالخویسرہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا جس سے اس نے محبت کی ہوگی. تو میرے ہی ساتھ رہو. پتہ چلا کہ سب سے بڑی دولت اگر صحابہ کے نزدیک تھی تو وہ نبی کی محبت تھی. اس
اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ تو اے میرے دینی بھائیوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس محبت کی بھی کچھ نشانیاں ہیں۔ ویسے کہہ دو ہمیں تم سے بڑی محبت ہے تو اس کے لیے کچھ نشانی دینی پڑی۔ بہت پہلے کی ایک کہانی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیلا مجنوں۔ ایک عورت تھی لیلا، اس کا ایک عاشق تھا مجنوں۔ مجنوں اپنے لیلا کے دروازے پر باہر بیٹھا تھا۔ لیلا کو پتہ چلا کہ میرا چاہنے والا مجنوں مجھ سے ملنے آیا ہے، تو لیلا نے اپنی نوکرانی ایک لڑکی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک تھال دیا، تھال میں لڈو رکھا، کی حلوہ رکھا، اور اوپر سے کپڑا ڈھکا، اور لڑکی سے کہا جاؤ گھر کے باہر میرا مجنوں بیٹھا ہوا ہے، اسے کہہ دو کہ لیلا نے تم کو یہ حلوہ بھیجا ہے۔ جب وہاں وہ لڑکی تھال لے کے پہنچی تو وہاں مجنوں بجائے بہت سے لوفڑ موجود رہے۔ لوفڑ بھائی دیکھیں تو آگے کہیں کیا ہے؟ کہا لیلا نے اپنے مجنوں کے لیے حلوہ بھیجا ہے۔ تو سب کہنے لگے ہم ہوئے مجنوں، ہم ہیں مجنوں۔ سب مجنوں بن گئے لیلا کے، اور ہاتھ بڑھا کے اس کا سارا حلوہ چھین لیا۔ لڑکی واپس گئی اور لیلا سے کہا کہ تم کہتی تھے میرا ایک مجنوں ہے، اور تمہارے مجنوں کی تو کوئی تعداد ہی نہیں، کتنے مجنوں ہیں، بھیڑ لگی ہے تمہارے دروازے پر تمہارے مجنوؤں کی، اور تم کہتے تو میرا مجنوں ایک ہے۔ تو لیلا نے کہا تم نے پہچانا نہیں۔ پھر اسی تھال میں لیلا نے چھری رکھی اور اوپر سے کاغذ ڈھکا اور کہا جاؤ باہر کہہ دو کہ لیلا نے، رہنے دو اس کو ایسے بڑھیا بول، تھال لے کے جاؤ اور میرے مجنوں سے کہہ دو کہ تمہاری لیلا نے بدن کا گوشت مانگا ہے۔ تو چھری تھال میں رکھ کر کپڑے سے ڈھک کر وہ لڑکی باہر آئی۔ جیسے باہر آئے تیسے وہ لفڑوے پھر دوڑی آئے، جان ان کی پھر آوا ہے بھر کے، اور جب قریب آئے تو لڑکی نے کہا، تھال کھولا، چھری دکھائی اور کہا لیلا نے اپنے مجنوں سے بدن کا گوشت مانگا ہے۔ تو جتے کھڑے رہے لوپڑوے سب کو موڑ کھجواوت چل دی، کو بغل کھجواوت چل دی، اور جو حقیقت میں مجنوں تھا، عاشق تھا، وہ چپ چاپ بیٹھا تھا۔ جب سب چلے گئے تب مجنوں نے کہا آؤ ادھر آؤ، میری لیلا نے میرے بدن کا گوشت مانگا ہے، لاؤ میں دیتا ہوں اپنی لیلا کو۔ چھری لیا، پھر اس نے پوچھا کہ جا کے میری لیلا سے پوچھو کہ میرے بدن کے کس حصے کا گوشت چاہیے اس کو، میں ران کاٹ کے دے دوں، ہو سکتا ہے میری لیلا کو میرا سینہ اچھا لگے، سینہ کاٹ کر دے دوں، ہو سکتا ہے اس کو میرا ہاتھ کا گوشت اچھا لگے۔ تو جاؤ میری لیلا سے پوچھو کہ مجنوں کے بدن کے کس حصے کا گوشت اس کو چاہیے۔
جب لڑکی گئی پوچھی تب لیلا نے کہا بیٹی حقیقت میں میرا مجنو وہی ہے، وہ تو سب فراڈی تھے، مجنو وہی جس نے مجھے سے میری مرضی پوچھی۔ تو آج ہم کہنے والے تو سب ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس پیمانے پر ہم اترتے نہیں۔ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو بھلا دیا اور ہم کہتے ہیں ہم نبی کے چاہنے والے ہیں۔ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کی ہے ان کی زندگی عجیب و غریب دنیا میں گزری ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے لڑکے عبداللہ بن عمر ایک دن مدینہ منورہ کے ایک چٹیل میدان میں اپنے گھوڑے کو ایسے ایسے گھما رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہاں کوئی چیز ہے بھی نہیں جس کو آپ گھوڑے سے روندا رہے ہیں، چٹیل میدان ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں، ہاں ایک دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول کی اونٹنی یہاں گھوم رہی تھی تو میں اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، بس یہی کہ دیکھا تھا تو میں اپنی اونٹنی کو بھی اسی جگہ گھما رہا ہوں۔ یہ صحابہ کے دلوں میں نبی کریم کی محبت تھی۔ اے لوگو، مرنا سب کو ہے، لیکن اللہ فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ، تم ہرگز ہرگز نہ مرو۔ اللہ کہتا ہے ہرگز ہرگز تم نہ مرو، مرنا سب کو ہے۔ تو اللہ فرماتا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر مسلمان ہو کے مرو۔ دنیا سے جاؤ تو مسلمان کی موت لے کے جاؤ۔ آج ہم غفلت میں ہیں، اپنے بھائی کو مٹی دینے جاتے ہیں، وہاں بھی ہمارا احساس زندہ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ قبر بہت اہم جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی صفیہ مدینہ منورہ میں رہا کرتی تھی۔ حضور کی پھوپھی صفیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور اپنی پھوپھی صفیہ کے جنازے میں شرکت کیے۔ جب حضرت صفیہ کی مٹی ہو گئی تو حضور بھی کھڑے رہے، صحابہ بھی کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور فرماتے ہیں قولی یا صفیہ، اے صفیہ تم بول دو، ان محمدن ابن اخی، کہ بے شک محمد میرے بھتیجے ہیں۔ اور صفیہ قبر میں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی سے نہیں کہا، آج اپنی پھوپھی صفیہ سے کہتے ہیں کہ صفیہ بول دو کہ محمد میرے بھتیجے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں میرے غیب جاننے والے نبی کی باتیں سنو۔ فرماتے ہیں میرے صحابہ، جب پھوپھی صفیہ کو قبر میں رکھا گیا اور منکر نکیر سوال کے لیے آئے اور پہلا سوال کیا مر ربک، اے صفیہ تمہارا رب کون ہے؟ تو میری پھوپھی صفیہ جواب نہ دے پائیں، نہیں کہہ پائیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھا ما دینوں کے، اے صفیہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو بھی میری پھوپھی صفیہ جواب نہ دے پائیں۔ تو تیسرا سوال میرے بارے میں کیا ما تقولی فی ھذا الرجل، اے صفیہ تم ان کے بارے میں کیا کہتی ہو؟
تو صفیہ مجھے اللہ کا رسول نہ بتا پائیں. تب میں نے کہا صفیہ اگر کچھ نہیں بتا پاتی ہو تو کم سے کم رشتہ ہی بتا دو کہ محمد میرے بھتیجے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کیا ہوا؟ تو حضور فرماتے جب میری پھوپھی صفیہ نے جواب دیا کہ نہ محمد ابن اخی کہ محمد میرے بھتیجے ہیں، تب فرشتوں نے کہا یہ تو رسول اللہ کی رشتہ دار ہے. فرمایا سو جیسے کہ دلہن سوتی ہے. پتہ چلا کہ صفیہ کی بخشش ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی وجہ سے. لیکن میری ماں بہنیں بچیاں یہاں بیٹھی وہ بھی سوچیں کہ نبی کریم کی پھوپھی صفیہ مدینہ منورہ کی رہنے والی ہیں اور وہاں کی بولی عربی ہے، عرب کی بولی عربی، اور وہ نہ بتا پائیں تو ہماری ان ماں بہنوں کا قبر میں کیا حال ہوگا جو راتوں دن پتراہو بتراہو کرت. یہ قبر میں کیا بتا پائیں گے؟ ان کی زبان عربی تھی، نبی کے زمانے کی تھی، پھر وہ سوالات قبر نہ بتا پائیں تو ہماری ان ماں بہنوں کا حال کیا ہوگا. لہذا ہے میری ماں بہن بیٹیوں ذرا قبر کی تاریخ